السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں استار ساجد۔ آج ہم مزید دماغ کی لائن کے بارے میں سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ دماغ کی لائن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے اور سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور پسند آئے گی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا۔ فرینڈز، یہ زندگی کی لائن ہے اور یہ دل کی لائن ہے۔ یہ اگر یہاں سے اس طرف ٹرن ہو جائے، یعنی کہ دماغ کی لائن سے یہ یہاں پہ اکثر رک جاتی ہے، لیکن یہ اگر نیچے کی طرف جھک جائے اور یہ دماغ کی لائن ہے، یہ زندگی کی لائن ہے، یہ دماغ کی لائن ہے اور یہ دل کی لائن ہے۔ تو جب دل کی لائن دماغ کی لائن کی طرف جھک جاتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے کنفیوز ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے صحیح نہیں کر پاتے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں یا نہ کریں۔ عموماً یہ جیسے لوگ ان کو دوسرے مشورہ دیتے ہیں یہ اسی کو مان لیتے ہیں، تو تھوڑے سے یہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اور فرینڈز، یہ دماغ کی لائن ہے۔ اگر یہ دماغ کی لائن یہاں سے جاتے ہوئے یہاں پر آ کر ٹچ ہو جائے اور دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے رومانٹک سے ہوتے ہیں، ان کے کچھ افیئر ہوتے ہیں، بعض دفعہ انہیں عشق میں بدنامی بھی مل جاتی ہے اور یہ ان کی زندگی کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا یہ جو شگون ہے۔ اور اگر دماغ کی لائن یہاں سے جاتے ہوئے یہاں سے دل کی لائن کے ساتھ ملے اور پھر یہاں سے گڈ مڈ ہو جائے تو ایسے لوگ بھی بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں زبردست ہو پاتی اور بعض دفعہ ان کا اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے اور بعض دفعہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے جذبات، اگر کسی کی بندے کی ایسی لائن ہے دماغ کی کہ یہاں سے جا کے یہاں مل جائے دل کی لائن کے ساتھ، تو ایسے بندے کو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، خود کو کول رکھنا چاہیے اور کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ فرینڈز اس طرح ہوتا ہے، ایک لائن جو ہے وہ ایسے زندگی کی لائن کو کراس کرتی ہے، پھر دماغ کی لائن کو کراس کرتی ہے اور پھر یہ دل کی لائن کو بھی کراس کر دیتی ہے۔ تو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ زندگی میں یہ کون سا ٹائم ہے، ان کی تقریباً ایسا لگتا ہے 20-25 سال کی ایج میں یہ ہوگا واقعہ اور پھر یہ دماغ میں 30-35 سال کی ایج میں۔ تو جہاں پہ یہ لائن کٹ کرتی ہے دماغ کی لائن کو، وہاں پہ لازمی بات ہے کہ بندے کو کوئی ذہنی ٹینشن ملے گی، کوئی صدمہ ملے گا اور پھر جہاں پہ دل کی لائن کو کراس کرتی ہے تو دلی صدمہ بھی پہنچے گا۔ یہ جب کوئی لائن کسی چیز کو کراس کر دے، کاٹ دے، تو یہ پامسٹری میں اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس لائن کے آخر میں ایسے اگر جزیرہ سے بن جائے تو ایسے بندے جو ہوتے ہیں وہ اس کو فرینڈ جزیرہ بولتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک لائن ہے نا تو اس کے آگے یہ ایسے دائرہ سا بنے اور یہ اس کو ہم جزیرہ بولتے ہیں۔ اگر دماغ کی لائن میں یہ جہاں بھی ہوگا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ یہ ذہنی جو ہوتا ہے نا پاگل پن، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے، ذہنی صدمے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ٹوٹی ٹوٹی لائنیں ہو، اگر دماغ کی لائن کی ایسے آ رہی ہو ٹوٹی ٹوٹی تو یہ بھی ایسے بندے کا سر درد کرتا ہے، شدید ذہنی ٹینشن ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لائن ٹوٹ رہی ہے، پھر ایسے لائنیں آ گئی ہیں، پھر لائن چلی ہے، پھر ایسے لائنیں آ گئی ہیں، پھر ایسے لائن چل رہی ہے، تو اگر یہ ایسی بات بھی ہو تو یہ بھی شدید ذہنی ٹینشن، پاگل پن اور ذہنی ٹینشنز کو ظاہر کرتا ہے۔ جو سب سے اچھی اور پرفیکٹ دماغ کی لائن سمجھی جاتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے یہ بالکل ایسے گہری لمبی ہو، جیسے یہ میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ یہ جتنی گہری ہوگی، صاف ہوگی، اتنا ہی بندے کا جو دماغ ہے وہ زبردست ہوگا، پڑھائی کے لحاظ سے وہ زبردست اور ایکٹیو ہوگا۔ اور ایک اور پوائنٹ کو بھی آپ سمجھ لیں، یہ جتنی سیدھی لائن ہوتی ہے دماغ کی اتنا بندہ پریکٹیکل ہوتا ہے، اور جتنی یہ ابارے کمر کی طرف، یہ سمجھے نا آپ اس کو، یہ ابارے کمر ہے، جتنی یہ نیچے کی طرف جھک جائے
اتنا بندہ خیالوں میں رہنے والا، اتنا اس بندے کے اندر ان کے وہ پریکٹیکل کام ہوگا، لمبے لمبے منصوبے بنائے گا اور خیالوں کی دنیا میں رہے گا۔ تو اگر ایسے لوگ جو ہیں وہ اگر ڈائریکٹر ٹائپ ہوں، فلمیں بنانے والے ہوں، پروڈیوسر ہوں، ان کی جن میں وہ تخیلاتی کام ہوتا ہے، ان کا تصوراتی کام ہوتا ہے، خیالوں میں رہنا، تو اس میں یہ لوگ بڑے کامیاب رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے کی لائن ایسے وہ دماغی طور پہ نیچے کی طرف اگر جا رہی ہے تو آپ اسے کہیں گے تم نے بیٹا انجینئر بننا ہے اور آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، تو پھر ایسے بچے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایسا بندہ فائن آرٹس کی طرف جائے گا، ڈرائنگ بنائے گا، کہانیاں لکھے گا اور شاعر ٹائپ ہوگا۔ اگر آپ شاعر اور مصور اور یہ پینٹنگ کا جس کو شوق ہے اس کو آپ زبردستی ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ بچہ بالکل نہیں بنے گا۔ تو یہ دماغی رجحان کو آپ ضرور سمجھیں کہ بچے کا جو ہے نا مائنڈ وہ کس ٹائپ کا ہے، یہ جو ہے نا مین چیز سمجھنے والی ہے۔ جتنی سیدھی لائن ہوگی، ایسے سیدھی لائن، دماغ کی بالکل سیدھی لائن، ایسا بندہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے۔ انجینئر لوگ ایسے ہوتے ہیں، سائنسدان ایسے لوگ ہوتے ہیں، پریکٹیکل فیکٹریز میں کام کرنے والے سافٹ ویئر انجینئر، ایسے لوگ خیالوں میں نہیں رہتے، بالکل سیدھا سا سوچتے ہیں اور اپنے کام پر فوکس رکھتے ہیں۔ لیکن یہی لائن اگر ایسے ٹیڑھی ہو کے نیچے کی طرف آئے تو جتنی یہ ٹیڑھی ہوتی جاتی ہے اتنا بندہ تصوراتی طور پہ، جتنا یہ ٹیڑھا پن اس میں ہوگا اتنا وہ خیالوں میں کھویا ہوگا، تصورات کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے، بس خوابوں میں رہتا ہے، کرتا کا وہ کچھ نہیں ہے، منصوبے زیادہ بناتا ہے، کام بہت کم کرتا ہے۔ شاعر لوگ بھی بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ کام تو بالکل کرتے نہیں ہیں لیکن خیالوں میں وہ آسمان سے تارے بھی توڑ لاتے ہیں اور وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اب آپ اس بات کو خاص سمجھ لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں پہ ایک ڈبہ سا بن رہا ہو، مربع بن رہا ہو، تو ایسے لوگ بڑے زندگی میں کامیاب رہتے ہیں۔ یہ فرینڈز اگر اس کے آخر میں نا ایسے ڈبہ سا بن رہا ہو، اس کو ہم مربع بولتے ہیں، تو ایسے لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور کافی پیسہ کماتے ہیں، کافی دولت کماتے ہیں اور بڑے کامیاب رہتے ہیں اور بیرون ملک سفر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور فرینڈز بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی لائن ایسے جا رہی ہے، یہ دل کی لائن جا رہی ہے اور اسی کے پیرلل بالکل یہ دماغ کی لائن آ رہی ہے، اور اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ وہ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہاں سے یہ دل کی لائن پیرلل اور پھر یہ دماغ کی لائن پیرلل، اگر یہ صورتحال ہو جائے، یہ جیسے میں نے اوپر بتائی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، شدید ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں، وہ اپنے محبوب کی کوئی بات پھر ان سے نا کوئی تھوڑی سی بھی وہ غلط بات کر دے تو برداشت نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ بڑی جلدی جو ہے نا ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اپنے محبوب کو چھوڑ دیتے ہیں اور تنہائی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ اپنے آپ کو نقصان بھی دے دیتے ہیں، نقصان پہنچا لیتے ہیں، خودکشی کی کوشش کرتے ہیں یا اسی طرح کی پاگل پن والی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی لائن ایسے آئی، دماغ کی لائن ایسے آئی اور پھر ایسے ہی واپس مڑ جائے، تو یہ بھی کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی کہ دل کی لائن ایسے آئی، دماغ کی لائن ایسے آئی اور پھر یہ ویسے واپس مڑ گئی، تو یہ بھی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی کہ دماغ کی لائن کا ایسے واپس سیدھا جانا اور پھر ایسے واپس پیچھے کو مڑ جانا، تو ایسے لوگ بھی محبت میں ناکام رہتے ہیں اور ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی چیز ان کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ میرے واٹس ایپ پہ مجھ سے کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے ہاتھ کی پکچر بنا کے بھیجنی ہے، اپنے ہاتھ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔